والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند بادر سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. گونج بادر سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی الجلال نبی اکرم شفیع معظم تاجدار اطہار صدر کائنات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن کے بعد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام نات خان شریف صاحب بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمان گرامی پاکیزہ پروگرام کا سلسلہ سالانہ عظیم الشان محفل ذکر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سمرکزی جامعہ مسجد مدینہ نواکوٹ ضلع شیخوپورہ دے اندر انعقاد پذیر ہے، جس کا انتظام السلام زینت العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ القاری نور احمد عطاری صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طلحہ نور عطاری صاحب، محمد بلال نور عطاری صاحب اور طاہا نور جلالی صاحب، تمام صاحبزادگان اور تمام آل محلہ جنہوں نے محفل پاک نے انتظام فرمایا، رب تعالیٰ قبول فرما کے ساڑھے صاحب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میں مشکور و ممنون ہوں برادر محترم موشم میرے بڑے بھائی زینت القرہ استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری ساجد حسین نقشبندی صاحب، جنہ دی معرفت نال قبلہ قاری صاحب اور تمام آل محلہ قوم دی زیارت واسطے میں حاضر ہویا۔ رب تعالیٰ میرے بھائی قبلہ قاری ساجد صاحب نو عمر خضری فرمائے اور صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ نقیب محفل میرے برادر محترم محتشم بھائی محمد عبداللہ رضوی صاحب، رب تعالیٰ میرے بھائی نو نیک صالحین بیٹا عطا فرمائے۔ جتنے بھی تشریف لے کے آئے اللہ پاک ہر قدم دے بدلے نیکیاں دے خیر عطا فرمائے۔ قبلہ قاری صاحب یہ محبتہ منو کھچ کے لے کے آئے ہو۔ 4 دن پہلے منو حکم نامہ پیش ہویا کہ تسا کھانا ہے اور میں حاضر ہو گیا ہوں۔ ایک
قبلہ قاری صاحب کی محبت ہے بھئی تو آج یقین جانو میں قبلہ قاری صاحب نو کہہ رہا سا قاری نور صاحب نو کہ اج میں تقریر کرنے آیا اج میں نمے کوٹ والے نو چیک کرنا آیا یہ تقریر سننا جان دے بھی ہن کے نہیں جان دے تو قبلہ قاری صاحب نے فرما رہے سن کہ انشاءاللہ کیونکہ تو ہمیں پتہ ہے کہ شیخو پورا در مرکزی پروگرام ہے آج بہت بڑا ایک مرکزی اجتماع اور میرے استاد محترم تشریف لے کے آ رہے ہیں اور میں ہی مدعو فرمایا ہے قبلہ استاد محترم کو تو 1 بجے قبلہ استاد محترم نے شیخو پورا پہنچ رہے ہیں اور میں کوشش کرنی کہ 1 بجے تو پہلے میں بھی شیخو پورے پہنچ جاؤں تو قاری صاحب فرما رہے سن کہ جنہ تو ہڈا دل کرتا ہے بس اونا کوئی میں سبق سنانا مقصود ہے آج کوئی اور قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشہور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اللہ نے فرمایا کہ جنہیں میرے نام تک قتل کیتے جان جنہیں میرے نام تو مر جان انہوں نے مردہ نہ آکھیا جائے عرض کی کہ اللہ انہوں نے کی آکھنا ہے اللہ نے فرمایا کہ بل احیاء وہ زندہ نے نمہ کوٹ والے میں پہلی مرتبہ تو حدیث جامعہ مسجد حاضر ہویا جندہ عقیدہ اے میرا کہ شہید زندہ نے اس سننی مادہ پتر ایک باری دو میں ہاتھ چکے اچھا جب ہوگے فرمائے سبحان جدی امی نے دسیا کہ پترہ چلو کے پالے مصطفیٰ دے نظر دے بے اس سننی مادہ پتر سینے دا زور آگے بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کہ جنہیں میرے نام میں قتل کی جان انہوں نے مردہ نہ یا کھجے بلکہ وہ زندہ نے ولیکن لا تشعرون تو سانوں کو نہ دیا زندگی نے مطلب پتہ اور شعور ہی نہیں عرض کی یا اللہ اسی غسل بھی آپ دینے ہیں کفن بھی آپ پہنانے ہیں قبر بچ بھی آپ اتارنے ہیں مٹی بھی آپ ڈالنے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی شہید کے میں زندہ آنے قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری نور اختار صاحب قاری صالح صاحب تلوارہ 2 طرح کی ہوندیاں نے عبداللہ رضوی صاحب ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار قبلہ قاری صاحب جتے لوہے دی تلوار چل جائے وہ ایک نو 2 کر دیں دیئے تے جتے عشق دی تلوار چل جائے تے ان دونوں ایک کر دیں جتے لوہے دی تلوار چلے ایک نو 2 تے جتے عشق دی تلوار چلے ان دونوں ایک کر دیں دیئے اب دیکھتے یا اللہ سمجھ نہیں آ رہی شہید کے میں زندہ آنے پر میرا دل کرتا میں ترجمہ کربلا میں کھڑے ہو کے پڑھن والے قاری امام علی مقامی امام حسین کی بارگاہ چکر آ کے دیواں کہ شہید کی میں زندہ ہے بھئی آج میں قرآن کسے عالم دین کو قرآن پڑھیا تو سانے قرآن کے بلا قاری نور اختاری صاحب کو قرآن پڑھیا کسی نے حافظ قرآن کو قرآن پڑھیا کسی نے قاری قرآن کو قرآن پڑھیا کسی نے عالم دین کو قرآن پڑھیا حسین نے اس ماں کو قرآن پڑھیا جس ماں نے محمد کو قرآن پڑھیا میرا دل کرتا ہے بس جلدی جلدی تو ہاتھوں کربلا دیا وادیاں سے لے کے جاواں چلیے مدینہ دی ہاتھ چل کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا علماء آمین فرمان گے یا اللہ جلا دو میں ہاتھ چل کے سارے کو اچھی سبحان اللہ بولے سارے کو پہلے مدینہ نور جا دے مولا میرا کی جاندہ جلا دو میں ہاتھ چل کے ایس اچھی سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جیت ابو نو ابو جی کہہ کے بلایا کرے یا اللہ تیرا کی جاندہ جلا ایس اچھی سبحان اللہ بولے راتی سومن میں خواہ جو حسین نے نانے دی زیارت نصیب فرمایا ان کا میں تھے کی رکھا ہے اور پڑھیا قرآن کے بولو سبحان اللہ کبھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ نے فرمایا جڑے میرے نام پہ قتل کی
اللہ انہوں نے کی آکھنا ہے اللہ نے فرمایا اللہ یا اللہ نے فرمایا او زندان نما کوٹ شہید پورا چلنے والے اللہ کی اللہ اسی کفن بھی آپ دینے آؤ کفن بھی آپ کرنے آؤ قبر میں بھی آپ اتارنے آؤ اللہ کی اللہ سمجھ لیا شہید چنے گزارے آؤ اس آیت پاک کا ترجمہ امام علی مقام امام حسین دیوار کا شکران کے دیوار تو شہید چنے گزارے نما کوٹ میں چلنے والے اج میں قرآن کسے عالم دین کل قرآن پڑھے آؤ کسے نے قرآن حافظ قرآن کل قرآن پڑھے آؤ کسے نے قرآن قاری قرآن کل قرآن پڑھے آؤ حسین نے عثمان کل قرآن پڑھے آئے عثمان محمد کل قرآن پڑھے آئے عثمان محمد کل قرآن پڑھے آئے جڑے بڑے میرے حسین کا قافلہ مدینہ تو مکہ بن جا رہے حسین اللہ دا قرآن پڑھا جا رہا ہے میرے حسین دا قافلہ مکہ تو کربلا ٹریا حسین اللہ دا قرآن پڑھا جا رہا ہے کربلا چلے لگ گئے میرا حسین پھر بھی اللہ دا قرآن پڑھی جا رہا ہے سات محرم نے پانی لاگی ہوا میرا حسین پھر بھی اللہ دا قرآن پڑھی جا رہا ہے 10 محرم نے قربانیاں دا سلسلہ شروع ہوا میرا حسین پھر بھی اللہ دا قرآن پڑھی جا رہا ہے کیونکہ آنکھ دے سامنے جناب قربان ہو گئے حسین پھر بھی اللہ دا قرآن پڑھی جا رہا ہے کیونکہ آنکھ دے سامنے عباس سے بازو کٹے گئے حسین پھر بھی اللہ دا قرآن پڑھی جا رہا ہے کیونکہ آنکھ دے سامنے علی اکبر دی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے حسین پھر بھی اللہ دا قرآن پڑھی جا رہا ہے کیونکہ آنکھ دے سامنے نکے دے اسکر دے حلق چو تیر لگ گیا حسین پھر بھی اللہ دا قرآن پڑھی جا رہا ہے کیونکہ آنکھ دے سامنے قاسم دیا پسلیاں کٹ گئیاں حسین پھر بھی اللہ دا قرآن پڑھی جا رہا ہے کیونکہ آنکھ دے سامنے نکی دی سکینہ پیاسی پیارے دیو حسین اتھے بھی اللہ دا قرآن پڑھی جا رہا ہے میرے حسین دا سارے سجدے میں قلم ہویا میرے حسین دا سارے رکھنا ہارے رکھنا میرے حسین دا سر نظر میں اکتو جا رہا ہے کسے نے دیکھا حسین دے لب پہ ہل دیلے کان اللہ کے سنیا حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہا ہے میرا حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہا ہے میرے حسین دنیا رو دسیا دنیا والے میرے نانا دا فرمان بھی سچا ہے اللہ دا قرآن بھی سچا ہے آوے خلو میں شہید بھی دے زندہ بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر کون کہنا شہید مر گئے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ پھر میں انعام وچ انہاں لوگاں دا ساتھ دیواں گا جنہاں تے میں اپنی نعمتاں دا نزول فرمایا سبحان اللہ تے اج دی یا اللہ وہ لوگ کون نے اللہ نے فرمایا کہ من النبیین نبی نہ کرو صدیقین صدیقہ نہ کرو شہداء شہیدہ نہ کرو والصالحین ولیہ نہ کرو قبلہ علامہ نور صاحب جب چوتھے نمبر والا ولی زندہ ہے تو اسی جملہ نہیں سمجھے اگر میں سمجھان دے پہنڈے پیانا تو تقریر ہور دی ہو رہے چوتھے نمبر والا ولی زندہ ہے تے پھر تیجے نمبر والا شہید بھی زندہ ہے جے تیجے نمبر والا شہید زندہ ہے دوجے نمبر والا صدیق بھی زندہ ہے چوتھے نمبر والا ولی
علی زندہ، تیجے نمبر والا شہید زندہ، دوسرے نمبر والا صدیق زندہ، تے پھر نبی کیویں مر سکتا ہے؟ نبی کیویں مر سکتا ہے؟ میرے امام نے نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے تینوں میں دسیا دنیا والے میرے نانا مصطفیٰ دا فرمان بھی سچا تے اللہ دا قرآن بھی سچا۔ آپ ایک لو میں نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دنیا نو دسنا دس کے جا رہا دنیا والیو، آپ ایک لو تھڑ زمین تے سر نیزے دی نوک تے میرے سارے وچ قرآن دی آواز پہ آؤندی جے کہ آپ ایک لو میں شہید بھی جے تے زندہ بھی جے، میں شہید بھی جے تے زندہ بھی جے۔ اس بات سے میں تے بردانا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا۔ ایک منٹ رکے آ جائے، اے علامہ نور صاحب اور علامہ قاری ساجد صاحب، اے عبداللہ رضوی صاحب ایک دن پورا میرے نال گزاریا کہ انہاں مینوں سارے نے علامہ دینا ہے کہ پورے پاکستان وچ بڑی حسین حسین کرا دیو کہ نویں کوٹ والے تہاڈے کول بولے ہی نہیں۔ نیا خطیب قبلہ قاری نور صاحب خطیب حکیم ہوتا ہے۔ خطیب انہوں کہنے نے کہ جڑا 5 گھنٹے دی تقریر 5 منٹاں چ سناوے تے 5 منٹاں دی تقریر 5 گھنٹے چ سناوے۔ تے میں سمندر نو کرنا کودے چ بند تے سارا جملہ میں بولاں گا، جب میں پڑھا نا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا تے آ تسی گھٹنے ٹیک کے نا تے آ دو میں ہاتھ چکے تے سینے دا زور لا کے کھڑے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا۔ حالے سارے ہاتھ بھی نہیں چکے تے سارا زور بھی نہیں لایا۔ کتاباں میں لکھا ہے کہ جڑا بندہ حسینی نہ ہوئے وہ یزیدی ہوندا جے۔ کتاباں میں لکھا ہے کہ جن دے نامہ اعمال وچوں کل قیامت والے روز حسین حسین دیاں تسبیحاں بہتیاں نکل آئیاں، انہیں دوزخ کوئی نہیں جے جانا، انہیں دوزخ کوئی نہیں جے جانا۔ اج اے جو حسین دے نعرے مار کے جاؤ، اینی اونچی حسین دے نام دے نعرے مارو کہ تہاڈے گلے بیٹھ جان، تے جدوں باہر نکلو نا تے صبح تہاڈے کول پوچھے کہ اینے گلے نو کی ہویا، ورم کیوں ہویا، انہوں آکھی چپ کر، جامعہ مسجد مدینہ دے اندر راتی نبی دے پتر حسین دا ذکر سجیا سی تے میں راتی مسجد مدینہ چ بیٹھ کے نا نبی دے پتر حسین دے نام دے نعرے مار کے آیا۔ میں دعا دے چلے کہ یا اللہ مسافر آنا کہ یا اللہ جڑا دو میں ہاتھ چک کے سینے دا زور آ کے بولے، ہاتھ چک کے نبی دے پتر دا ذکر کرے تے کدے ہتھاں نوں فالج نہ ہوے تے سینے دا زور آ کے نبی دے پتر دا ذکر کرے تے کدے دل دا مریض نہ بنے۔ دو میں ہاتھ چک کے تے سینے دا زور آ کے اج اے جو حسین دے نعرے مارنے نے کہ اگلے سال تک اس جامعہ مسجد مدینہ دی در و دیوار وچ بھی حسین حسین دے نعرے دی آواز آندی رہے۔ سارے سینے دا زور لا کے بولو کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا، خیر البشر کی آنکھ کا تارا، خیر البشر کی آنکھ کا تارا۔ سارے میرے نال ہاتھاں چک کے پڑھو کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا، گونج پا دیا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا، تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلہارا، دلہارا حسین ہے ضرورت ہے وقت کی ہر کون کہہ رہی ہے ہمارا، ہمارا، ہمارا وہ بولے جنا ایمان
حسینی حسین حسین سادہ کہ ہر کام کہہ رہی ہے ہمارا قبلہ کاری نور صاحب کل کیا کا ڈر ہو گیا گا جنتی جنت کے تر جان گے روزی دے کے تر جان گے روز جنت میں کہے گی ای جنت میں تیرے نال چنگی آؤں جنت دوزخ میں کہے گی میں چنگی آؤں جنت دوزخ میں پوچھے گی ای دوزخ دس تو میرے نال چنگی کیویں دوزخ کہے گی ای جنت آوے خلال بڑے بڑے بادشاہ میرے کول آوے نمرود میرے کول آوے سجاد میرے کول آوے حمان میرے کول آوے فرعون میرے کول ای جلدے دس تیرے پلے کی ہے نما کوٹ والے اج کسے دے کچھ پلے ہوے کہ لایا جانیاں جنت اپنا چہرہ لٹکا لے گی ہن جملہ سنو یہ چڑھ بجاؤ گے قدرت کی آواز آوے گی ای جلدے تو بھی تو رخ سر چک کے جان بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے پر آئے خلا حسن میرے کول حسین میرے میں عالم دین دا پوترا ماں تے عالم دین دا دوترا ماں چار چاچے میرے مفتی ہیں الحمدللہ میں نے پتہ ہے کہ بندے کو اس وقت سبحان اللہ کیوں بلائی گئی یہ نان جڑا نا لنگر وچ جڑا اج نان تے حلیم پکیا گیا تے میرے سامنے بندہ نان لین گیا جا کئی معافلہ جو پوچھنا پہنا نا کہ لنگر ہے کہ نہیں وہ پھر انتظامیہ کہنے جی ہے یا پہلے کھوا دیتا ہے یا حالے کھوانا اتھے میں اکھی دیکھا بھئی لنگر ہے ٹھیک ہے نا سیانے لوگ آنے جندہ کھائیے ادھے ہی جائیے جندی امی نے دسیا نا کہ پترہ تینوں پالے محمد دے پترہ دے صدقے دے انہ دے ٹکڑیاں دے پال کے جوان کہتا ہے تو سنی ماں دا پتر جڑا حسنین دا صدقہ کھا ہے نا اور تمہیں ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ اگر میں شہادت والے پینڈے پاماتے وقت درکار اگر میں تو ہنو شان والے پینڈے پاماتے پھر بھی وقت درکار آؤ بس ایک ہستی دا چھوٹا جا تعارف بیان کر کے جاؤں ہوئے جنہ نامی اسم گرامی جڑا امام حسین دا ویر بھی ہے تے مرید بھی ہے جنہ نامی اسم گرامی حضرت عباس قدم اللہ یا اللہ جڑا دووے ہاتھ چکے غازی عباس دے ناتے قیامت تک کسے کمینے بندے دے محتاج نہ رکھ اگر میں تفصیلاً گفتگو کرنا تے پھر بھی وقت درکار عبداللہ غزنوی صاحب تو تھا جتنے چھوڑے میں اتھو شروع کروں توجہ کرے آجے کون عباس سیدہ زہرہ پاک نے وصال تو 10 سال بعد مولا علی دوسری شادی فرمائی دوسری شادی کلاب قبیلے میں چلی فرمائی جس عورت نال شادی ہوئی دوسری اس عورت کا نام بھی حضرت فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا دن حضرت فاطمہ کلابیہ جڑے بیٹے مولا علی نے گھر آئیاں حضرت امام حسن امام حسین ام کلثوم سیدہ زینب پاک انہوں نے سامنے بٹھا کے نا تے فاطمہ کلابیہ نے ہاتھ جوڑ دے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بچے ہو میں تو ہاڑی ماں نہیں بن کے آئی میں تو ہاڑی نکرانی بن کے آئی میں ماں نہیں میں نکرانی بن کے آئی ہوں نا جوانو وقت قدرہ جا رہا کہ فاطمہ کلابیہ نے بطن اقل بچو اللہ نے پتر دیتا مولا علی نے خبر ملی تو مولا علی دونوں ٹوڑے گھر آئے پتر نو گودی بچ بٹھایا ہون تعارف سنو پتر نو گودی بچ بٹھایا پتر دا متھا چمیا رخسار چمے تے پتر دا نام
کہتے ہیں بہادر نو، عباس کہتے ہیں دلیر نو، عباس کہتے ہیں جرت مند نو، عباس کہتے ہیں پپرے شیر نو، تے عباس کہتے ہیں پپر شیر نو۔ وہ جڑا ہٹ کے حملے کرے انہوں عباس کہتے ہیں۔ حضرت مولا علی حضرت عباس علمدار نو جنگ دے طریقے سکھا رہے۔ اچھا اتنے ایک مٹھا جا جملہ اور دے ماں جے بولو سبحان اللہ۔ قبلہ قاری نور صاحب جدوں میدان کربلا سجیا سی نا، تے یزیدی فوج دے وچ ایک بہت بڑا پہلوان سی جنہ نام سی ارزق پہلوان۔ ایڈا بڑا پہلوان کے 1000 بندے دا قبلہ مقابلہ کرنا پڑا۔ تے جدوں حضرت امام حسن دا پتر قاسم گیا نا میدان کربلا وچ، امام حسن مجتبی دا پتر قاسم گیا میدان کربلا وچ، تے ابن سعد کہنے لگا ارزق انہا مقابلہ تو کرنا، تے ایڈا جوان امام حسن دا پتر صدقے جانا تو ہڈی ٹھنڈی زبان اللہ، ایڈا جوان امام حسن مجتبی دا پتر کہ بیٹھا عرب دے سرخ رنگ دے گھوڑے تے پیر زمین تے پہ لگ دے، ایڈا چھوڑے تے ارزق پہلوان ہاتھ کے کہنے لگا آپ بچہ میرا مقابلہ کرے گا، میں 1000 بندے دا مقابلہ کرنے والا کلا بندہ، ان دے بعد سے میرا ایک پتر ہی کافی ہے۔ اس ارزق پہلوان نے 4 پتر سن، کتنے؟ 4۔ حضرت قاسم نے جب انہیں سنیا نا، حضرت قاسم فرمانے ارزق کلا کلا پتر نہ بھیجی، 4 کٹھے بھیج، 4 کٹھے بھیج۔ ان ارزق پہلوان نے پہلے ایک پتر بھیجا، امام حسن نے بپرے شہر نے ایک کوئی وار کتا گردن اڑا کے اور سٹی۔ میں جڑا جملہ دینا چاہنا نا اس جملے تے غور کرنا بس۔ دوسرا پتر بھیجا، دوسرے نے واسر جہنم، تیسرا بھیجا، تیسرے نے واسر جہنم، چوتھا بھیجا، چوتھے نے ٹکڑے کر دیتے۔ ارزق پہلوان کو بڑا غصہ آیا، چل دینا سواری تے بیٹھا، ایڈی لگائی، منیز لگائی، ہن میرا جملہ ضائع نہ کرے آجے، میں اپنے جملے تے پہنچ گیا۔ چل دینا تلوار لہراندا تے توڑدا ہی لگا آ رہا، انہیں وار کیتا امام قاسم تے امام قاسم نے انج کر کے وار ڈکیا تے آپ فرمان کے ایڈا بڑا پہلوان بنیا پھر دے تے سواری تے بہن دا بھی نہیں پتا۔ اے ذرا اپنی سواری دی تنامہ تے ویکھ میری تے سواری دی تنامہ ہی کھڑیاں نے، منیز کھڑی گئی تے سواری تے بیٹھا نہیں آتا۔ ارزق پہلوان نے ہن کوئی ہاتھ تھلے نہ رکھے تے زبان نو تالا کھول کے سبحان اللہ ضرور بولے تے میرا جملہ سن لو، میں بڑی محنت نال تہانوں اس جملے تک لے کے آیا۔ ارزق پہلوان نے جدوں تھلے ویکھیا نا، حضرت قاسم نے انج کر کے تلوار دا وار کیتا، ارزق پہلوان دی گردن دے ٹکڑے کر کے فرمان لگے بڑا پہلوان بنیا پھر نہیں، تینوں نہیں پتہ میں عباس دا شاگرد ہاں۔ اے تے جملہ میں جیڑا حل دینا چاہنا تے آیا ہی نہیں۔ آپ فرمان گے ایڈا پہلوان بڑے پھرنا، تینوں نے پتا میں عباس کا شاگرد ہوں۔ نما کوٹ والے سچی دسے آجے عباس کے شاگرد قاسم دا آپ کمال ہے تے علی دے شاگرد عباس دا کی کمال ہوئے۔ شاگرد ایڈا دلیر تے بہادر ہے کہ جڑا شاگرد عباس علی نے حضرت عباس مولا علی کو جنگ دے طریقے تے جنگ دے فنون سکھ رہے۔ ایک کتاب وچ لکھا ہے کہ حضرت عباس جنگ صفین وچ لکھے اگر میں حضرت عباس کی سیرت سناواں تے پھر کئی وقت کنڈا دا درکار ہے الحمدللہ، کیونکہ ساڑی ہٹی ہوئے جنہی ہٹی وچ سائیاں سودا سارے رکھتے ہیں۔
कारी नूर साहब जड़ी हट्टी च सौदा सारा होवे ते गाहक अगे नहीं जाते उस हट्टी के बहुते होंगे ने जिस हट्टी में सौदा सारा होवे ठीक है बस अन मुख्तसर मैदान करबला सजिया के इमाम हुसैन दे नाल हजरत अब्बास अलमदार आप दी मां ने एक वसीयत की थी कि बोल के आख्या सी अब्बास पुत्रा एक बात जेल च रख ले तो सारी जिंदगी हुसैन दा वीर बन के नहीं रहना हुसैन दा मुरीद बन के रहना हुसैन दा गुलाम ते हुसैन दा मुरीद बन के रहनी आखिरकार मैदान करबला सजिया हजरत अब्बास अलमदार आका हुसैन दे नाल मैदान करबला विच लाशां चुक चुक के नाल ही लेके आ रहे नाल हर लाश जाते ने ते नाल ही चुक के वापस लेके आते ने इधर आले अतहार दे छोटे छोटे बच्चे निक्की जी सकीना दा दामन फड़ के ना सकीना दे खैमे च इकट्ठे होके जाके कहंदे ने सकीना तू अपने बाबे दी बड़ी प्यारी है तू अपने बाबे दी बड़ी लाडली है तो सकीना अपने बाबे नु कैसा पानी लिया देवे सकीना की बच्चियों चुप कर जाओ अज मेरा पापा बड़ा दुखी है अज कोई मेरे बाबे नु छेड़े ना करबला दा रब लिखदा है निक्के निक्के बच्चे कहने के सकीना तू अपने बाबे की भी प्यारी है अपने चाचे अब्बास की भी प्यारी है अपने चाचे ने कहा सानू पानी लिया देवे निक्की जी सकीना हजरत अब्बास से खैमे च आईया कह लगिया चाचा सुभान मेरे नाल कितना को प्यार हजरत अब्बास ने सकीना नु सीने नाल लाया कह लगे ने सकीना तू अपने चाचे ने कहा तू ज्यादा प्यारी है निक्की जी सकीना ने अपनी प्यासी ज़बान अपने चाचे ने कद के बखाई कह लगी चाचा सकीना जान तू ज्यादा प्यारी है आप खुद हरी सकीना प्यासी मर चली है चाचा पानी लिया हजरत अब्बास कहने लगे सकीना बेटी मैं तो डर जावा पर तेरा बाबा मैनू नहीं जान देगा तेरा बाबा नहीं जान देगा निक्की जी सकीना कहने लगी चाचा जी मेरे चेहरे पे कपड़ा करा दो मैनू मेरे बाबे के खैमे च ले जाओ ताकि मैं सिफारिश कर देनी हजरत अब्बास ने सकीना को उठाया बड़े बड़े इमाम हुसैन ने खैमे च लेके गए इमाम हुसैन ने पूछा अब्बास वीरा किधर आया हजरत अब्बास बोले कोई नहीं हजरत अब्बास ने सकीना ने चेहरे पे कपड़ा हटाया निक्की सकीना ने चेहरे पे हाथ जोड़े रो के मैं आया आखिरी बाबा मेरे चाचा ने भेजा मैनू पानी लिया दे बेटिया तो लगा वाले बैठे तुमने सोच तड़प जाए मेरे इमाम ने सकीना नु सीने नाल लाया फरमा लगी सकीना जी में अकबर तेरा वीर अब्बास मेरा वीर तेरे अब्बास मेरा वीर हजरत अब्बास ने हाथ जोड़ ले कहने लगे आका हुसैन मैनू जान लैन दे तेरे इमाम ने फरमाया अब्बास मेरा तुम्हें जान देवा तू मेरी फौज का सिपा सालार हाथ जोड़ के अर्ज की आका हुसैन पीछे मुड़ के देखा फौज किथे तुर गई है जिस फौज का मैं सिपा सालार आका हुसैन मैनू जान लैन दे मेरे इमाम ने अपने वीर को हाथ तैयार किया अपने वीर ने सिर पे दस्तार सजाई गले में चुंदरा लगाया ख्याल करके फरमा लगे जा अब्बास वीरा खैमे चपड़ी बैन ज़ैनब नु मिलके आओ हजरत अब्बास जब खैमे में गए सजदा ज़ैनब ने निक्कियां निक्कियां लाशां रखियां कदे आउण दा मुंह चुमदियां कदे मोहम्मद दा मुंह चुमदियां हजरत अब्बास हाथ जोड़ ले कह लगे सजदा बोलिया चलिया माफ करया सजदा ज़ैनब कह लगिया आन मोहम्मद उठा अपने मामा को राख जाते मामू अब्बास ने चले अपने मामू अब्बास ने रोके आ गए मेरे को अब्बास
چاچا چلے آئی قاسم ویخ تیرا چاچا تر چلے آئی کوئی میرے عباس روک رہے حضرت عباس نے ہاتھ جوڑے کہنے لگے سیدہ تیرے چلے آقاس کریانے تو فاطمہ زہرا بھی بیٹی ہے میں فاطمہ کی لابیہ کا پتر حضرت عباس نے سجدہ زینب نے اللہ کے حوالے کیتا کنے بلے سجدہ زینب نے خیمے سے نکلے کہ سکینہ نے پانی کا مشکوزہ پکڑایا کہنے لگی چاچا بیٹا سے پانی لے کے آمے جا کے نہیں آمے گا چاچا کسوادہ کچا ہی کے پکائے حضرت عباس نے سکینہ نے سکینے لایا کہنے لگے سکینہ بیٹی تیرا چاچا وعدہ کا بڑا پکائی میں وعدہ کرنا سکینہ بیٹی پانی نہ آیا تیرا چاچا بھی نہیں آئے گا تیرا چاچا بھی نہیں آئے گا حضرت عباس میرے میں فرم لگے آقا حسین نے باغ پھیلانا کہنے لگے عباس بھی آجا جا دیواری سی میں راجی جو آجا یہاں پھری والی میں نے بھی رکھنا کیا بطلب میں نے کسی ویر نہیں رکھنا ویر براتے ترکی ہاتھ ویر براتے حسین اللہ کے حوالے کیتا حضرت عباس میرے فرات پہ گئے پانی کا مشکیزہ کرے ادھر نکلی سکینہ اصغر رو کہنے لگی اصغر چپ کر گیا اور ایک چاچا پانی لے کے گیا گائی اور ایک چاچا پانی لے کے گیا گائی ادھر ابن سعد کہنے لگا آج علی کا پتر پانی لے خیمے سے چلا گیا کیا بتا کہ سادے بچے کو پیدا نہیں ہوئے سادیاں نسلہ بھی مکے آن گیا نوجوان جملے سروے کر گیا حضرت عباس پانی لے کے آ رہے ادھر ظالمہ نے حملہ کر دیتا حضرت عباس کے بعد دونوں کلامیاں ہو گئے ادھر سکینہ کے ہاتھ میں تو پانی کا مشکوزہ بھی دے گیا لیکن سکینہ رو کے جانے لگی بے اصغر ویرا سے ڈارے جا ان پانی پہ نہیں آنا دعا کر سادہ چاچا یار دعا کر میرا چاچا یار ایک کلا شیر علی کا دشمن سچے تیر عباس سیدھے وجے خیمیاں وچوں نکلی زینب تیر عباس سچے آجب ہیرا آجب ہیرا اسا پانی پی پورا آجب ویرا اسا پانی پی پورا تین دن دے ترہائے سجد
انہیں سب دیوں خشک زبانوں پھر بھی بعد بعد دکھیاں چانا میرے علی دیاں شیر جوانوں آسیاں شیر جوانوں میرے امام نے جڑا میدان کربلا وچ پیغام دیتا وہ ایسے کہ جان جاتی تو ٹر جاوے پر نماز نہ جاوے نماز نہ جاوے میرا آخر دے پیغام امام حسین کا پیغام کہ پکا سچا حسینی کو ہے جڑا 5 وقت کا نمازی ہے نمازی ہے اللہ پاک اس جامعہ مسجد مدینہ اور جامعہ نوریہ رضویہ اللہ پاک اس ادارے کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے اس رو آباد کرنے والے دے گھروں آباد فرمائے اللہ قبلہ قاری نور صاحب اللہ پاک عمر خضری فرمائے انہاں دے تمام صاحبزادہ عنہ اللہ پاک عالم و عمل بڑھائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین